ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہر کوئی سندھ کا کمپیریزن پنجاب سے کرتا ہے. بھائی پنجاب کا کمپیریزن پنجاب کے وسائل سے کیجیے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ پنجاب میں بھی کیا ہوا ہے. لیکن چونکہ آپ سندھ سے کرتے ہیں, کھنڈر سے کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو ایڈوانٹیج وہاں کی خاندان کو مل جاتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا پنجاب. یہاں پر ہم رہتے ہیں سندھ میں, ہم نے پنجاب دیکھا نہیں. نہیں, جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا لاہور کی سڑکیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں فلاں, نو ڈاؤٹ وہ جاتے ہیں نا سینس کہ ہم لوگ رہتے نہیں ہے نا وہاں پہ, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کو جتنے پیسے اب تک ملے ہیں, پنجاب کے حصے میں جتنے پیسے NFC ایوارڈ میں آئے ہیں, اس کے حساب سے لاہور میں اس وقت سب ویز ہونی چاہیے تھی, ٹرینوں کا انڈر گراؤنڈ. تہران میں تو ہے, لاہور میں نہیں ہے. تو کوئی ان سے یہ پوچھے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے پارٹنر پیپلز پارٹی والے سندھ میں اتنی بدترین کرپشن کر رہے ہیں, MKM اور پیپلز پارٹی والے, ان کی نااہلی دکھ ہی نہیں رہی کہ ان کی نااہلی دکھ نہیں رہی ہے. یہ ہے اصل بات. بلدیاتی حکومتوں کو وہ بنانا ہی نہیں چاہتے. وہ بھی 2015 میں آخری انتخاب ہوا تھا پنجاب میں. اس کے بعد سنیں مزید کی بات, 1 سال لگ گیا ان کو اوت لیتے لیتے. پھر ابھی 1-1.5 سال ہوا تھا, ان کو معطل کر دیا. اچھا ماشاءاللہ اس میں سب برابر ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے تھی نون لیگ کی حکومت, بعد میں آئی PTI کی حکومت. PTI نے معطل کر دیا. 1-8 سال بعد بحال ہوئی کورٹ ووٹ کے ذریعے. پھر اس کے بعد ان کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا. اس کے بعد سے 3 سال گزر گئے, الیکشن ہی نہیں ہوا. قانون میں یہ ہے کہ جب ایکٹ بنتا ہے, وہ ایکٹ پاس کرے گی صوبائی حکومت, تو ایکٹ پاس کرتے ہیں, الیکشن قریب آتا ہے, ایکٹ بدل دیتے ہیں. اب دوبارہ حلقہ بندیاں شروع. 300 حلقے تھے, اس کو 350 کر دیا, 310 کر دیا. بھائی 310 کر دیا, سب ہوتا ہے نا, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, بھائی سب مٹا دو, چلو دوبارہ شروع کرو. دوبارہ شروع کرتے ہیں. 3 سال اس میں لگا دیے. اسلام آباد میں 4 دفعہ کینسل ہو گیا. KPK میں بھی اسی طرح سے ہوا. کیوں کینسل ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ یہ جو حکومتیں ہیں, نہیں KPK میں اس وقت تو ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے, لیکن وہ بھی کورٹ میں جا کر کروانا پڑا تھا, KP میں بھی. لیکن اختیارات کوئی نہیں ہے. پاکستان کے جتنی بھی حکومتیں ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ لوگ میئر شپ, ان کو میئر کے لفظ سے ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے, کیوں مجھے لگتا ہے میئر کے لفظ سے, اگر ان کی اپنی پارٹی کا بھی ہوگا نا, اس سے بھی ڈرتے ہیں ان کا. ہاں, کیونکہ وہ وہی الطاف بھائی والی جو کہانی تھی کہ الطاف بھائی نے جب دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کمال اتنا پاپولر ہو گیا, تو پھر پرابلم ہو گئی تھی کہ یار یہ ایک اور سیلیبریٹی کیسے بن سکتا ہے میری جگہ پر. میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں. تو یہی بیسکلی مسئلہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ اسی کو کہتے ہیں. ایک شاہ رخ خان ہونا چاہیے, باقی فیوڈل مائنڈ سیٹ اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ ہو تو ہمارے خاندان کا ہو. خاندان میں بھی پھر آپس کی بھائی بادشاہتوں میں, خاندانوں میں بھی ہوتی تھی نا بھائی, جنگیں ہوتی تھیں. تو ماشاءاللہ یہ وہ جنگیں ہمیں اس خاندان میں بھی نظر آتی ہیں آپ کو. ابھی پنجاب میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن وہ چھوڑو, ہمیں ان سے کیا غرض ہے, ہمیں تو عوام کے اختیار سے غرض ہے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ اپنی پارٹی کے گراس روٹ کے ورکر کو بھی عزت نہیں دینا چاہتے. یہ ووٹ کو کیا عزت دیں گے؟ یہ نہیں چاہتے کہ فٹیک بنے اور لوگ گلی محلوں سے بات کریں. یہ بیسیکلی چاہتے ہیں شخصیت پرستی والا, شخصیت پرستی, خاندان پرستی, خاندان کی اجارہ داری, بیوروکریسی کو ہاتھ میں لے لو, وڈیرے جاگیردار پکڑ لو. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک خاندان 40 وڈیرے, حکومت ہو گئی. ایسے نون لیگ ایک خاندان 40 جاگیردار, 80 چودھری کر لیں آپ, وہاں جاگیردار ہیں, چودھری جاگیردار اس طرح سے نا. اور بیوروکریسی کو پکڑ لو. اتنے عرصے سے یہ باریاں بدل کے حکومت میں ہے کہ بیوروکریسی بھی اپنی مرضی کی لانا شروع کر دی ہے. اب بیوروکریسی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی مائنڈ سیٹ سے کام کر رہی ہے جو انگریز خاص طور پر یہاں کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. انگریز اپنے سول سرونٹ میں جو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ تم قوم کے خادم ہو, قوم حاکم ہے. اور ہمارے لیے چونکہ انہیں رول کرنا تھا, یہاں لوگوں کو دبا کے رکھنا تھا, تو انہوں نے جو طبقات پیدا کیے, ان طبقات میں ایک جاگیردار وڈیرے تھے اور ایک طبقہ بیوروکریسی کا تھا. اس بیوروکریسی کو سمجھایا کہ تم حاکم ہو, قوم خادم ہے. آپ ان ACs DCs دیکھیں, میں انڈیویجولس کی بات نہیں کرتا, ہر ادارے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے, آپ کا کنڈکٹ کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس بیوروکریسی کے ذریعے سے یہ جاگیردار اور وڈیروں کا اشتراک ہے ان کے ساتھ, اور یہ پوری آبادیوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نظام بدل دو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پارٹیاں, جھنڈے, چہرے, شخصیات, فلاں زندہ باد, فلاں مرد آباد بہت ہو گیا. لیکن جب فلاں زندہ باد آتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ چونکہ وہ سب انہی الیکٹیبل پر اس کا انحصار ہوتا ہے اور اسی بیوروکریسی کے نظام کے تحت چلتا ہے, تو یہ سب مل کر عوام کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی ہماری آ گئی, اس کی آ گئی, اس کی آ گئی. تو جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا, اس کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی.